الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ الصلاۃ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تجھ سانا ہنسی دیکھا تجھ سانا ہنسی دیکھا، لاکھوں میں ہزاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں، اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں،
ان کی ہی تجلی ہے، ان کی ہی تجلی ہے، ان چاند ستاروں میں ان کی ہی تجلی ہے، ان چاند ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآنی کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآنی کے پاروں میں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، ختم الرسول، مولائے کل، خاصائے خاصان رسول، شیمہ کبیر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس وقت میں جو بات میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیں۔ آمین کہنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ہاں نہیں، اس کا کرایہ بھی نہیں پڑتا اور اس کا خرچہ بھی نہیں ہوتا، تو محبت سے کہہ دیا کریں۔ کہنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے وہ دعا بعد میں سنتا ہے، کرنے والے کے لیے وہی دعا پہلے سن لیتا ہے۔ تو اس لیے آمین کہنا بھی ایک دعا ہوتی ہے
کہ یا اللہ اسے قبول کر لے، تو کہنے سے ڈرا نہ کریں، انشاءاللہ اس کا خرچہ بھی نہیں ہوتا اور اس پر پرچہ بھی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، سچی میں خرچہ بھی نہیں ہوتا اور پرچہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کی موجودگی کا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہیں یہاں، دل ہے مدینے میں، پتہ ہی کوئی نہیں بندہ کہاں کھویا ہوا ہے، تو کم از کم حاضری کا ثبوت ہوتا رہتا ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما کر کے ہم سب کو قیامت کے روز جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ حج کی بات ہو رہی تھی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ حکم دے رہا ہے، فرمایا حج اور عمرہ اپنے اللہ کے لیے پورا کرو، حج کرو، عمرہ کرو۔ اور محبوب کائنات علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا لوگو جب تم حج یا عمرے کا ارادہ کر لو، سہیل بھائی توجہ، آنکھیں ذرا میری طرف رکھیں، آپ کھو جاتے ہیں ذرا مزے میں، تو آپ ذرا توجہ میری طرف رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک بار حج یا عمرے کا ارادہ کر لے تو فرمایا اس کو پھر جلدی پورا کیا کرے۔ حالات کا پتہ نہیں ہوتا، کب وقت بدل جائے، بیماری آ جائے، پیسے خرچ ہو جائیں، سواری میسر نہ ہو، تو حضور نے فرمایا جب ارادہ کر لیا پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ارادہ جب کر لیا، خیال آ گیا کہ ہمیں اپنے رب کے گھر جانا چاہیے، ہمیں حج کرنا چاہیے یا ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، تو یہ حضور کا فرمان ذیشان ہے کہ پھر دیر نہیں کرو، پھر جلدی کیا کرو، اپنے اس ارادے کو جلدی پورا کرو، یہ نہ ہو کہ بعد میں حالات بدل جائیں یا شیطان کوئی اور وسوسے ڈال کر آپ کو اور کاموں میں مشغول کر دے اور آپ کو اس نیکی سے دور کر دے۔ آقا نے فرمایا پھر چھیتی کرنی ہے، دیر نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں آپ نے سماعت کیا تھا، میں نے ایک بات عرض کی تھی، حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جو بندہ جائیدادیں بنا لے، پیسہ اکٹھا کر لے، دولت اکٹھی کر لے، لیکن رب کے گھر نہ جائے، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، وہ مسلمان نہیں ہے، وَمَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، وہ مسلمان نہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے رب کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اور آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جو بندہ گھر میں نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے، جو گھر میں نماز ادا کرتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جو بندہ مسجد میں ادا کرے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، جو مرکزی اور بڑی مسجد کے اندر نماز ادا کرے فرمایا اس کو 500 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، اور فرمایا جو مسجد اقصی میں یا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز ادا کرے اس کو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو مسجد حرام میں نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 1,00,000 نمازی، اور میرا خیال ہے ہم ساری زندگی بھی یہاں پڑھتے رہیں، ساڑیاں لاکھ پوریاں نہیں ہونی ہیں، کیوں جی؟ بچپن تو لے کے بڑھاپے تک تے مرن تک اسی ساریاں نمازاں پڑھ دے رہیے تے ساڑی لکھ نماز نہیں ہونی، اتھے ایک پڑھیے تے لکھ بندیے، مسجد نبی اندر ایک پڑھیے 50,000 بندیاں نے، اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، 50,000 وہاں پہ 1,00,000 یہاں پر۔ اور جب بندہ عمرہ کے لیے جاتا ہے کوئی ایک تو نہیں نہ پڑھتا، پھر تو جتنے دن رہتا ہے ہر نماز پڑھتا ہے، بعض لوگ وہاں جا کے بھی ہوٹل میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں،
حرم میں نہیں جاتے، جی رش بڑا ہے، ٹائم لگے گا بڑا، ہوٹل میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کے بندے یہاں آ کے بھی لاکھ نماز کا نقصان کر رہا ہے، یہ تو قسمت کی باتیں ہیں، بار بار کون جاتا ہے، یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں کہ بندہ پھر چلا جائے پھر چلا جائے، یہ نصیب کی بات ہے، وگرنہ کون بار بار جاتا ہے۔ لیکن جب موقع مل جائے تو پھر اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کو اپنی نمازوں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، ہوٹل کے اندر نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، پھر حرم میں جا کے نماز پڑھے تاکہ لکھ پوری دا ثواب تو ملے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے اس سرزمین سے، اور اس محبت کے پیچھے ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، اس میں ہماری بہادری کوئی نہیں کہ بندہ سمجھے شاید میں اتھے گیا ہوں تو میری بڑی بہادری ہے، ہماری اس میں بہادری کوئی نہیں میرے بھائی، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور کیا دعا کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بتی وابڈا دی گئی ہے کہ تہاڈی بھی گئی ہے؟ چلو وابڈا دی بتی دے گئی ہے، تہاڈی تے ہے کہ نہیں؟ تہاڈیاں بیٹریاں چارج نے؟ بتا تہاڈیاں بھی ڈیڈ ہوئیاں پئیاں نے، چارج نے نا؟ تو چلو وابڈا دی خیر ہے، جاندی رہے، اپا کڑے وابڈا دے محتاج ہیں، ذرا بولو سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، فرمایا یا رب العالمین یہ جو میرا شہر ہے، یہ مکہ جو شہر ہے، یا رب العالمین اس کو امن والا شہر بنا دے، اسے امن کا گہوارہ بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فرمایا اللہ جو یہاں پہ آئیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اور جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں ایسا بہترین فروٹ کہیں بھی نہیں ملتا جو وہاں ملتا ہے، سچی گل کہہ رہے ہیں، ایسا پھل یہاں نہیں ملتا، کسی جگہ پر نہیں ملتا، پیداوار یہاں ہوتی ہے، ملتا وہاں پہ ہے۔ اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے نا انہوں اتھے جا کے کھان دی توفیق عطا فرمائی۔ ہے لالچی لالچ دوں پھر بولتے ہیں، پھل دے لالچ نے سبحان اللہ بولے، ہمیں کوئی نہیں بولے، کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمتوں کا لالچ ہونا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی نا تو کہنے لگے اللہ جب میں بیمار ہوا تھا تو میرے پاس تو اتنی دولت تھی، مال تھا، پیسہ تھا، شفا تو مل گئی، مال و دولت کہاں؟ تو اللہ رب العالمین نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی، تو ایوب علیہ السلام جلدی سے نا وہ ٹڈیاں اکٹھی کرنے لگ گئے، جلدی سے سونے کی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ایوب کوئی بے تباری میں دے دیتی ہیں، کوئی لے تھوڑی لینی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام فرمانے لگے یا رب العالمین تیری رحمت ہے، تیری رحمت کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ وہاں بندہ جاتا ہے، یقین کرو ایسا ایسا پھل دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں کا سیب، وہاں کا امرود، وہاں کا کیلا، یقین کرو اتنا بہترین شکل و صورت میں بھی اور کھانے میں لذت میں بھی، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو
ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا وہاں پہ اللہ رزق دینا پھلوں کا، لیکن دینا ان کو جن کے دل میں ایمان ہو، جو ایمان والے ہوں اللہ ان کو یہ رزق دینا، جو تجھ پہ ایمان رکھتے ہوں والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، جو ایمان والے ہوں یا رب العالمین ان کو یہ رزق دینا۔ ومن کافر فأمتعہ قلیلا، اللہ جڑے کافر اتھے رہن نا تھوڑا بہت انہوں نے بھی دے دی۔ قرآن ہے، میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، قرآن بتا رہا ہے، اور بتا کیا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہے۔ یہ خالق کی محبت ہے کہ بات ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اللہ قرآن بنا کر کے نازل فرما رہا ہے۔ فرمایا قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، یا رب العالمین جو وہاں رہنے والے کافر ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت دے دینا، محروم ان کو بھی نہ کرنا، لیکن یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر تو بنا دے۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین میرے باپ ابراہیم نے مکے کی حرمت کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ میں مدینے کی حرمت کے لیے دعا کرتا۔ میرے بابا ابراہیم کی دعا پر یا رب العالمین تو نے مکے کو حرم بنا دیا، حرمت والا شہر بنا دیا، یا اللہ میرے کہنے پر مدینے کو بنا دے۔ اور یہی وجہ ہے آقا کائنات نے فرمایا کل بروز قیامت جب قیامت قائم ہوگی، دجال پوری دنیا میں جائے گا، پوری دنیا میں پھرے گا، نہ وہ مکے آ سکے گا نہ وہ مدینے آ سکے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے میرے مدینے کو ایسا حرمت والا بنایا ہے کہ پوری دنیا کا ایمان سمٹ کر، پوری دنیا کا ایمان اکٹھا ہو کر آقا نے فرمایا بروز قیامت میرے مدینے میں آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے سوال کیا، گل حضور دی ہووے گل مدینے دی ہووے اعلیٰ حضرت چپ رہ جان اے نہیں ہوندا، اور پھر گل اعلیٰ حضرت دی ہووے سنی چپ رہن اے بھی نہیں جے ہوندا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ پوری دنیا کا ایمان سمٹ کر مدینے میں کیوں آ جائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے مشیت نے جھوم کے کہا ہوگا کہ اس لیے ایمان سمٹ کر مدینے آ جائے گا کیونکہ ایمان کی جان جو مدینے کے اندر۔ پھر میں یوں نہ کہوں نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، ماں جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو، سرکار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو، او کہندا پھرے سب نو، لج پالت مکنی، او کہندا پھرے سب نو، لج پالت مکنی،
اے آمینہ گل حشر نو تیرے لالت مکنی یوسف جے خوشی سارے تیری دید نو سکھ دینے یوسف جے خوشی سارے تیری دید نو